تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ فضیلت دو طرح سے ہے، ایک ہے مجموعی فضیلت، ایک ہے جزوی فضیلت۔ مجموعی فضیلت وہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا، سب سے افضلیت دی گئی۔ جزوی فضیلت میں بعض دوسرے انبیاء کو بعد پر فضیلت دی گئی ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہے، ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ہاتھ عربی میں کہتے ہیں بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک کا فاصلہ، یہ تقریباً 90 فٹ بنتا ہے، تو اتنا قد کسی اور نبی کا نہیں تھا، تو قد کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام ان کے باپ دادا پر دادا نبی تھے، تو یہ والی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے جس میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن مجموعی فضیلت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کمال آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت اس کو کہا۔ ابو منذر ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو منذر تجھے پتا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا ابو منذر تجھے پتا ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ آیت الکرسی ہوگی، میں نے بتا دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منذر تو نے درست کہا، تو یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے اور موت کے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے، اللہ کہ اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو۔ توحید سے لبریز بھری ہوئی یہ صورت ہے، عقیدہ بھی اس کے مطابق ہوگا تو اس کے ادھر فوت ہوگا، سیدھا جنت کے ادھر جائے گا۔ کمال یہ آیت الکرسی آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت اس کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، وہاں مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کیسے رب ہو گیا؟ نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، کہ میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، تو یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر دیکھ، میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فبوہتا، لاجواب ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، نمرود کی کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو پھر اس نے آگ کا لشکر، آگ کا جلاؤ تیار کرنے کا حکم دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرا تو بستی گری ہوئی، تو اس نے پوچھا یا اللہ اس گری ہوئی بستی کو جو لوگ مر گئے تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا، اللہ نے اس کو مار دیا، 100 سال تک وہ بندہ مرا رہا، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ تو اس کو پوچھا کہ بھئی کتنی دیر مرے ہو؟ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، کھانا صحیح سلامت تھا۔ کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو سواری تھی، تو گدھا مرا ہوا تھا، ہڈیاں بھی اس کی بسیدہ ہونے والی تھی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھ تو 100 سال مرا رہا ہے، تو اب ہم نے تجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اب بتا بستی والوں کو زندہ کون کرے گا؟ اس نے کہا واقعی یا رب تو ہی زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پوچھا اللہ سے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے کر اور مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ لے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو مانوس کیا پہلے اپنے ساتھ، پھر کہا ابراہیم ان کو آواز دے۔ انہوں نے آواز دی، جیسے جانور مانوس کیا ہو اپنے ساتھ، اس کو آواز دو تو بھاگا بھاگا آتا ہے۔ تو ٹکڑے کیے ہوئے پرندے مختلف پہاڑوں پہ پڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو وہ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ ابراہیم اس طرح جس طرح ہم نے پرندوں کو زندہ کر دیا، ہم تمہیں بھی انسانوں کو، ہر مخلوق کو مار کے زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے پہ 100 دانے لگے، تو 700 اگر فرمایا یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 700 بھی بڑھا دے گا۔ ایک دانے سے 7 خوشے، 7 خوشے، ہر خوشے پہ 100 دانے اور 700، اور اللہ چاہے تو تمہارا اخلاص، نیت، للہیت کی وجہ سے اللہ 700 بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ اور تمہارا روزہ، اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا سزا خود دوں گا، اس کا بدلہ خود دوں گا، فرشتوں کے ذریعے نہیں دلانے دوں گا۔ کیوں کہا یہ اللہ نے؟ کیونکہ روزہ اور انسان، روزہ رکھنے والا اور اس کا رب، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا گواہ نہیں ہوتا اس عبادت میں۔
کیونکہ سحری اکٹھے کی، افطاری شام کو اکٹھے کی، دن کو نہیں پتا کہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس رکھنے والے کو پتا ہے یا اس کے رب؟ نماز پڑھتا ہے بندہ، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راہ میں دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ رکھنے والا اور اس کا رب، اس کے علاوہ کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، اسی کو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال دو، گھٹیا مال مت دو۔ اللہ جو تم گھٹیا خود لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ اگر تم گھٹیا دو گے تو اللہ نے کہا میں کبھی بھی تمہارا گھٹیا مسیدہ دیا ہوا مال قبول نہیں کروں گا۔ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، جیسے آپ گندم کا سیزن آنے والا ہے نا، تو ہم مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کے راستے میں وہ دیں گے جو تھریشر کے ساتھ، وہ پیڑ جس کو کہتے ہیں نا، پیڑ کے دانے، وہ اللہ کے راستے میں دیں گے، جو اچھے ہوں گے وہ گھر میں لے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا اس طرح کے گندم، اس طرح کے گھٹیا مال دیا ہوا۔ اللہ کہتا ہے دینا تو اچھا اور پاکیزہ دو۔ اللہ اب دیکھو برانڈڈ چیز خریدنی ہو نا تو بندہ اچھی رقم بھرتا ہے، اچھی کوالٹی کی چیز دیتا ہے، تو اللہ کے راستے میں انسان کیوں دیتا ہے؟ جنت لینی ہے نا، کیونکہ جنت گھٹیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ کمال نعمتوں والی جنت خریدنے کے لیے گھٹیا دو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اعلیٰ قسم کا پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ریاکاری، احسان جتلانا اور تکلیف دینا، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو بعد میں تکلیف دینا، تانے دینا، اللہ کہتا ہے یہ تینوں چیزوں سے میں تمہارے اعمال وہ نیکی ضائع کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ جو تمہارے پاس مال موجود ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، یا 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اگر وہ پہنچ جائے تو 1 سال تمہارے پاس وہ پڑا رہے، استعمال میں نہ آئے، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ نہیں نکالو گے تمہارا مال پاک نہیں ہوگا۔ کاروبار میں دکان جس دن بنائی تھی اگلے سال اسی دن دکان میں جتنا سامان ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگاؤ، قیمت فروخت کا، جس قیمت پہ فروخت کر رہے ہو اس کا ایسٹیمیٹ لگاؤ۔ اگر تمہارے دکان کا مال 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت پر پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور تمہیں اس میں سے 2.5% مطلب 100 میں سے 2.5%، 1000 میں سے 25 روپے، 10,000 میں سے 250 روپے، اسی طرح آگے بڑھاتے جاؤ۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی مالیت بنے، لاکھوں کروڑوں میں بنے، اس کو 40 پہ تقسیم کر دو۔ جتنی بھی مالیت ہوگی اس کو 40 پہ تقسیم کر دو، جو جواب آئے گا وہ تمہاری زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کے بغیر مال پاک نہیں ہوتا۔ عشر کا کہا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو کچھ بھی نکالا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں عشر دو۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف گندم میں عشر نہیں ہے، گندم، جو، جوار، باجرہ، کپاس، مکی، آلو، جو بھی زمین سے نکلے گا ہر چیز کا عشر دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف گندم کا دیا جاتا ہے، نہیں، ہر مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی زمین سے اگایا ہے سب کا عشر دینا پڑے۔ کیسے دینا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ اگر تمہاری فصل 15 من ہوتی ہے، 15 من، تو تمہارا عشر واجب ہو چکا ہے۔ اگر 15 من سے کم فصل ہوئی ہے تو کوئی عشر دینے کے فرض نہیں ہے تمہارے اوپر۔ 15 من یا اس سے زیادہ فصل ہو جائے گی تو کیسے دینا ہے؟ اگر وہ پانی ٹیوبل سے لگا ہے یا پانی خرید کے لگا ہے پیسوں کے ساتھ، تمہیں 20 منوں میں سے 1 من، ہر 20 منوں میں سے 1 من، 20 میں سے 1، 40 میں سے 2، 80 میں سے 4، 100 میں سے 5، ہر 20 منوں میں سے 1 من دینا ہوگا۔ اگر تمہارا پانی بارشوں سے فصل ہوئی ہے یا نہری پانی جس پر کوئی بیانہ اتنا خاص نہیں ہوتا، معمولی سا ہوتا ہے، اس سے فصل ہوئی ہے تو پھر ہر 10 منوں میں سے 1 من دینا ہے۔ 100 منوں میں سے 10 من دیں گے 100 من میں سے۔ اس حساب سے تمہارا عشر نکالنا واجب ہے، یہ اللہ کا حق ہے، لازمی ہے نکالنے، اس بغیر فصل پاک نہیں ہوتی۔ پھر کہا کہ جو قرض، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، قرض لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تھوڑا سا ہو یا زیادہ، یہ زیادہ اچھی بات ہے دلوں کی صفائی کے لیے۔ ہاں اگر تجارت حاضر ہے، موجود تجارت ہے تو اس میں نام لکھو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک مدت تک کے لیے تم نے کسی سے 500، 1000، 2000، 5 لاکھ، 10 لاکھ تھوڑا لینا ہے یا زیادہ لینا ہے تو اس کو لکھ لو اور اس پر 2 گواہ بنا لو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خرابیاں نہ آئیں، دوریاں نہ پیدا ہوں۔ پھر آخری سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں، اس کے بارے میں کہا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اس کو وہ کافی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان اس کو نہیں آتا، اس کے گھر چوری ڈکیتی، کوئی موذی چیز کا ڈھسنا، نقصان پہنچانا، کسی قسم کی اس کو کوئی آفت نہیں آتی۔ اللہ کے بندہ یقین کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، بڑی عزیز۔ جب سورۃ فاتحہ کا تذکرہ کیا تھا اس میں یہ بھی آیا تھا کہ سورۃ فاتحہ اور یہ آخری 2 آیات اکٹھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ لے کر آیا تھا، اور کمال پہلی بار وہ فرشتہ آیا، پہلی بار وہ دروازہ کھولا، بڑی عظیم آیات ہے یہ۔ سورۃ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کا نام، یہ آل عمران
عمران کی آل کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ابھی ہوگا انشاءاللہ، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ آل عمران کہتے ہیں۔ آغاز کے اندر توحید کا تذکرہ کیا، توحید کے بعد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی، عورتوں کی، مالوں کی، یہ ساری محبتیں ان کے لیے مزین کر دی گئی، اور آگے کہا ذالک متاع دنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے، اور دنیا کے بارے میں کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ زیب و زینت، یہ رونق، یہ مال و دولت مجھے ہمیشہ رکھیں گے، ہمیشہ نہیں۔ انسان کہتے ہیں کہ بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوں، جتنی بھی نعمتیں انسان کو مل جائیں، ضرب موت، دنیا کی نعمتیں ضرب موت از اکول ٹو زیرو، آخر میں انسان زیرو ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی انسان، ہاں جو اللہ، جو اس نعمتوں میں سے جو اللہ کے راستے میں دے جائے گا وہ انسان کے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ المستغفرین بالاسحار، بڑی اہم بات کی کہ مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سحری کے وقت اس کے بخشش مانگتے ہیں۔ 11 مہینے انسان کہتا ہے یار آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک بار میں اکثر کہا کرتا ہوں، آنکھ ہر انسان کی کھلتی ہے سحری کے وقت، آنکھ ہر انسان کی کھلتی ہے، انسان اٹھ نہیں سکتا۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، آنکھ کا کھلنا اور اٹھنا فرق ہے۔ آنکھ اٹھتی ہے، ایمان اٹھا نہیں سکتا کیونکہ ایمان کمزور ہے، اوپر سے شیطان دباتا ہے، نیچے سے ایمان جک لگاتا ہے۔ خود دیکھ لو کہ ہمارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، شیطان کتنا حاوی ہو سکتا ہے، وہ اوپر سے دبا کے سلا دیتا ہے۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ اب تو وہ بہانہ نہیں ہے نا، رمضان کا مہینہ ہے، سارے اٹھتے ہیں، گھر کی عورتیں سحری پکانے کے لیے اٹھتی ہیں، ہم تو اٹھ سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ گھر والی جگاتی رہے بس میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا صرف کھانا کھانے کے لیے، کیوں بھائی؟ اب تو بخشش کا مہینہ، کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ سیڑھی پر پاؤں رکھے آمین آمین، اکثر حدیث ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بات دعا کی تھی نا کہ جس کے مہینے میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے تباہ و برباد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور میں سحری کے بعد سوتا رہوں، 15 منٹ پہلے اٹھوں، کھانا کھا لوں، گناہ نہ معاف کروا سکوں، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے اٹھے کہ ایک مہینہ اپنے آپ کو تھکا لیں۔ پچھلے سال جنہوں نے باتیں کی تھی، کیا تھکاوٹ یاد ہے؟ سب بھول گئی تھکاوٹیں، لیکن وہ نیکیاں اور اجر آج بھی موجود ہیں، آج بھی یاد ہے۔ پھر آگے آل عمران کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو آزاد کر دوں گی، تیرے لیے، عبادت کے لیے، مسجد کے لیے آزاد کر دوں گی۔ لیکن وہ مؤنث لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ سے کہا اللہ یہ تم لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اس کو آزاد کر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی کہ اس کی کفالت میں کروں گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اولاد دے، تو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، یحییٰ۔ تو اللہ کا بیٹا کیسے دے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ادھر فرشتوں نے آ کے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب دونوں کو خوشخبریاں مل چکی ہیں، مریم علیہ السلام وقف ہیں اللہ کے لیے، ان کی والدہ نے کیا ہوا ہے، اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ کی صورت میں بیٹا دیا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ کی صورت میں بیٹا دیا، اور یہ زکریا مریم کے بہنوئی تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد ہیں۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے اور یحییٰ زکریا کے بیٹے تھے۔ زکریا کی بیوی اور مریم یہ دونوں بہنیں تھیں، تو اس کا مریم کا بیٹا اور زکریا کا بیٹا یہ دونوں خالہ زاد، یعنی دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور یحییٰ علیہ السلام کی ماں دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو یہ زکریا جو تھے یہ مریم کے بہنوئی تھے جنہوں نے ان کی کفالت کی تھی۔ آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، کیونکہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو لہٰذا یہ اللہ کا بیٹا ہوا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، دیکھو آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا، وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو اللہ نے کن کہا، اللہ نے کہا میں نے کن کہہ کے بنا دیا، اور یہاں بھی کہا کہ میں نے کن کہہ کے عیسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اما ہوا کا ماں باپ کون تھا، وہاں تو ترتیب ہی الٹ کر دی نا، عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اما ہوا کو آدم کی پسلی کے ٹیڑھے حصے سے پیدا کر کے ترتیب ہی ساری الٹ کر دی۔ اگر اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے بیٹے کو نہیں پیدا کر سکتا؟ کر سکتا ہے پیدا، اللہ جو چاہتا ہے کہتا ہے فیضا ارادہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آخر میں آخری رکوع میں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کے آئے گا ہم اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کریں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ یورپ نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ کلچر دے دیا کہ اسلام بیکورڈ دین ہے، یہ تو پسماندہ ہے، روشن خیالی تو وہ ہے، یہ ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انگریزوں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا سارا کچھ وہ ہے، اسلام والے تو یہ مولویت کہہ کے ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، تم دوسرے کلچروں پہ چلو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن انہی کے اندر کھڑا ہوگا، امت محمدیہ کے اندر کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدیہ کا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔